2 तिहाई, 2 या ज़्यादा बहनों के लिए कुल तरका का 2 तिहाई फर्जी हिस्सा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर बहन भाई मुश्तरका तौर पर हो, लड़की लड़का बहन भाइयों में, हकीकी और अल्लाती बहन भाइयों में अगर बहन भी हो भाई भी हो, और इनका फजल रिजाल व निसा, और अगर बहन भाई हो मर्द और सब, तो ऐसी सूरत में मर्द को 2 औरतों के हिस्से के बराबर बिल्कुल लगा दिएगा, तो उसमें सब असमा होंगे और उसमें जो मर्द हैं उनका हिस्सा डबल होगा और जो औरतें हैं उनका हिस्सा इकट्ठा होगा। अगर बहन भाई इकट्ठे हों तो लड़के को लड़की से दुगना, और ये असमा ये उनको असमा वारिस होंगे। मैंने इसमें ये भी वजह की थी कि ये जो मुश्तरका बहन भाइयों की बात है, ये एक किस्म के बहन भाई हों तो तब ये मुश्तरका हो तो ये हुक्म लगेगा। यानी अगर हकीकी बहन भाई हो, एक हकीकी बहन एक हकीकी भाई, या ज़्यादा हकीकी बहन एक हकीकी भाई, या ज़्यादा हकीकी भाई एक हकीकी बहन, या ज़्यादा हकीकी बहन ज़्यादा हकीकी भाई, इन 4 सूरतों में तो ये हुक्म लगेगा। लेकिन अगर हकीकी बहन के साथ अल्लाती भाई आ जाता है तब ये हुक्म नहीं लगेगा। जिस तरह बेटी और पोते में ये हुक्म नहीं लगता। अच्छा, क्या ये हुक्म हकीकी बहन भाइयों के अलावा भी लग सकता है? जी लग सकता है। अल्लाती बहन भाइयों में भी लग सकता है, बशर्ते कि अल्लाती बहन और अल्लाती भाई हो। यानी अल्लाती बहन भाइयों में भी ये हुक्म लग सकता है, हकीकी बहन भाइयों में भी ये हुक्म लग सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक तरफ हकीकी हो एक तरफ अल्लाती हो। ना हकीकी बहन और अल्लाती भाई में ये हुक्म लगेगा, ना हकीकी भाई और अल्लाती बहन में ये हुक्म लगेगा। बल्कि अगर हकीकी बहन होगी एक या ज़्यादा और अल्लाती भाई होंगे एक या ज़्यादा, तो क्या हुक्म होगा? हकीकी बहन को मतलब उसका अगर एक से ज़्यादा होगा तो 2 तिहाई मिलेगा, बाकी अल्लाती भाई को मिलेगा। हाँ, अगर हकीकी बहन एक है आधा, एक से ज़्यादा है तो 2 तिहाई, और अल्लाती भाई वो असबर बन के साथ वारिस नहीं होगा, हकीकी बहन के साथ मिल के असबर नहीं बनेगा, वो अलग असबर बनेगा और वो बाकी माल ले लेगा। तो अगर एक हकीकी भाई है एक अल्लाती भाई है, हकीकी बहन का आधा बाकी अल्लाती भाई का आधा। अगर हकीकी भाई ज़्यादा है तो उनका 2 तिहाई और बाकी अल्लाती भाई का बाकी 1 तिहाई बच जाएगा, चाहे एक हो या ज़्यादा हो। अगर ये मामला उल्ट हो जाता है कि हकीकी भाई एक हकीकी भाई है या ज़्यादा हकीकी भाई हैं और अल्लाती बहनें हैं एक या ज़्यादा, इस सूरत में क्या हुक्म होगा? अल्लाती बहन, इस सूरत में अल्लाती बहन महरूम होगी, हकीकी भाई अल्लाती बहन को महरूम कर देगा। इसकी मिसाल बिल्कुल वही है, बेटी और पोते वाली और बेटा और पोती वाली। बेटी के साथ बेटी फर्जी सा लेती है, पोता असफा बनता है, लेकिन अगर बेटा हो और पोती हो तो बेटा असफा होता है, पोती महरूम हो जाती है। तो वहाँ की तफसील सारी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये हकीकी और अल्लाती बहन भाइयों का हमने पढ़ा था। इसके बाद फिर हमने हदीस मुबारक पढ़ी थी, अल-कुल फराइज़ बिअक्ली हक़ मा बक़िय फलियउला रजुल ज़का। इस हदीस मुबारक से हमें ये पता लगा कि अगर किसी मसले में हकीकी बहन भाई और अगर किसी मसले में असबा और असहाबुल फराइज़ दोनों आ जाए, अगर किसी मसले में असबा और असहाबुल फराइज़ दोनों आ जाए तो फिर क्या करना होगा? इस हदीस मुबारक से हमें पता लगता है। क्या पता लगता है? हाँ, यानी पहले हमने किसको लेना है? पहले असहाबुल फराइज़ को लेना। अगर किसी मसले में सिर्फ असहाबुल फराइज़ हो, असबा हो ही ना, तब जो भी उनका मुकर्रर करता है हिस्सा है उनकी शराइत के मुताबिक वो उनको दे दिया जाए। ठीक है, लेकिन अगर किसी मसला में सिर्फ असबा आ जाए, असहाबुल फराइज़ आए ना, तो जो सबसे करीबी असबा होगा वो वारिस होगा। अगर किसी मसला में असबा भी होगा असहाबुल फराइज़ भी हो, अब पहले किसको देंगे? अब पहले असहाबुल फराइज़ को देंगे, कितना देंगे? जो उनके हिस्से हैं उसके मुताबिक। अगर असहाबुल फराइज़ एक है तो उसको जो उसका फर्ज हिस्सा, अगर ज़्यादा है असहाबुल फराइज़ तो असहाबुल फराइज़ को पहले देना, लेकिन आपको ज़्यादा है तो ज़्यादा में से किसको पहले देंगे? जिसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। असहाबुल फराइज़ में जिसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पड़ता है। अगर एक ही असहाबुल फराइज़ में से अभी हमने मिसाल पढ़ी, एक हकीकी बहन है एक अल्लाती भाई है, हकीकी बहन असहाबुल फराइज़ में से है, अल्लाती भाई असबा में से है, तो हकीकी बहन को उसका फर्ज हिस्सा आधा देते हैं, जो बाकी माला साहब असबा अल्लाती भाई को देते हैं। लेकिन अगर असहाबुल फराइज़ ज़्यादा हैं, मिसाल के तौर पर माँ भी है, बेटी भी है, पोती भी है, और साथ
ایک اسبا ہے، مثال کو چچا ہے، چچا اسبا ہے. اب اس کے سارے میں ماں بھی اصحاب الفرائض میں سے ہے، بیٹی بھی اصحاب الفرائض میں سے ہے، پوتی بھی اصحاب الفرائض میں سے ہے، اور چچا وہ اسبا میں سے ہے. اب چچا کو پہلے ماں دے دے گے سارا، چچا سارا ماں لے لے گا، ماں بیٹی پوتی کے لیے کچھ نہیں بچے گا. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس صورت میں پہلے اصحاب الفرائض کو دینا ہے. ماں کا حصہ اس صورت میں ہم غور کریں گے کہ ماں کے حصوں میں سے کون سا حصہ لگے گا. تو اگر میت کی اولاد ہو تو ماں کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ چھٹا. یہاں بیٹی بھی ہے پوتی بھی ہے، دو لاتے ہیں تو ماں کا چھٹا ہوگا فرضی حصہ. بیٹی کا فرضی حصہ کتنا ہے؟ بیٹی اگر بیٹی ہو تو آدھا مال دیتی ہے، آدھا مال بیٹی ہے. پوتی کا حصہ کتنا ہے؟ پوتی اور بیٹی نے مل کر 2/3 لینا تھا، لیکن بیٹی جو کہ غریبی ہے، بیٹی اپنا پورا حصہ لے گی آدھا. اب 2/3 مکمل کرنے کے لیے باقی کتنا بچا ہے؟ چھٹا حصہ. تو پوتی کا چھٹا حصہ، تو ماں کا بھی چھٹا حصہ، پوتی کا بھی چھٹا حصہ، بیٹی کا آدھا. اور ان تینوں کو دینے کے بعد باقی مال دینا ہے کس کو؟ اسباب چچا. یہ مطلب اگر یہ فرائض سے بیان لیا کہ پہلے فرضی حصے ان کے اہل کو دے دو، جو باقی بچ جائے وہ اسباب کے لیے. اب پہلے ماں کو دیں گے، پہلے پوتی کو دیں گے، پہلے بیٹی کو دیں گے، جس کو مرضی پہلے دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اسباب کو پہلے دیں گے تو فرق پڑے گا، سارا مال اسباب لے جائے گا. اب 6 لاکھ درپے بالکل 6 لاکھ میں سے اگر تقسیم کرنے میں تقسیم کریں گی، یہ جو میں نے مثال پیش کی ہے، پہلے بیٹی کو دیں یا پہلے ماں کو دیں، پہلے پوتی کو دیں تو فرق نہیں پڑتا. پہلے پوتی کو دے دیں، کتنا بنتا ہے؟ 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ. پھر ماں کو دے دیں 1 لاکھ اس کا، 1 لاکھ پوتی ہے، 2 لاکھ نکل گیا. پھر بیٹی کو دے دیں 3 لاکھ، 3 لاکھ اور 2 لاکھ 5 لاکھ، باقی 1 لاکھ بچ کے اٹھائے گا. جی اولاد کے اندر پوتی جو اولاد کی صحیح ہوتی ہے، اولاد میں ہر کوئی جو اولاد ہے ایسی شرط ہے کہ والدہ کو 1/8 ملے گا جب اولاد ہو. تو اولاد کے اندر دوسری بات تو پوتی موجود ہو، سبھی ماں کا میرا حصہ ہمیں پڑا تھا کہ اولاد سے کیا مراد ہے؟ اولاد سے وارث اولاد مراد ہے، بیٹا بیٹی ہوتا ہوتی نیچے نواسا نواسی مراد نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہ وارث ہے تو وارث اولاد مراد ہے اس میں. تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر اصحاب الفرائض اور اسبا جمع ہو، پہلے اصحاب الفرائض کو حصہ دیں گے، اس کے بعد پھر اسبا کو دیں گے. اچھا اب اصحاب الفرائض اور اسبا کے جمع ہونے کی 3 صورتیں بنتی ہیں، کیونکہ لیکچر میں ٹائم کم تھا، آپ نے تو زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. اصحاب الفرائض اور اسبا کی جمع ہونے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت کیا ہے؟ ورثہ میں صرف اسبا ہوں، ورثہ میں اصحاب الفرائض ہوں گا، صرف اسبا ہوں. اس حدیث مبارکہ سے کیا پتہ لگتا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ ہمیں اس بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہے کہ الگ الفرائض سے بیان نہیں کرتا کہ پہلے فرضی حصے کے اہل کو دے دو، اور فرضی حصہ والے نہیں بھی. لیکن اس حدیث مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے فرمان بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ یہ اسبا کے بارے میں اہل ترتیب بتاتے ہیں کہ اگر اسبا ایک ہی ہو تو وہ اصحاب الفرائض کے بعد سارا مال لے گا. اگر اسبا ایک سے زیادہ ہو، زیادہ مرد ہو، پر کس کو دیں گے؟ سب سے قریبی مرد کو. فرمان بتاتے ہیں کہ اللہ رجل سب سے قریبی مرد. تو اس سے پتہ لگا کہ اگر کسی مسئلے میں اسبا زیادہ ہو تو سب سے قریبی مرد وارث ہوگا. میں نے لکھا ہے اس میں اگر ورثہ میں صرف اسبا ہو تو سب سے قریبی مرد رشتہ دار یعنی اسبا کل مال کا وارث ہوگا، سب سے قریبی. مثال کے طور پر باپ، بھائی یا بیٹا ہے، یہ تینوں ہیں. ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اس کے ورثہ میں باپ ہے، ایک بھائی ہے، ایک بیٹا ہے. تو اس میں کون وارث ہوگا؟ اس میں بیٹا بطور اسبا وارث ہوگا، اس میں بیٹا بطور اسبا وارث ہوگا. اور بھائی جو ہے وہ ہے ہی اسبا، بیٹا بھی اسبا ہے، بھائی بھی اسبا ہے. باپ کی 2 حیثیتیں ہیں، باپ کی 2 حیثیتیں ہیں، باپ اسبا بھی ہوتا ہے اور اصحاب الفرائض میں سے بھی ہوتا ہے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسبا کے باب میں کہ باپ کی جو اصلیت، باپ جو اسبا ہوتا ہے تو زیادہ قریبی بیٹا ہوتا ہے اسبا میں کہ زیادہ قریبی باپ ہوتا ہے. اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے، سب کا اتفاق ہے
کہ بیٹا قریبی اسبا ہے، تو بیٹے کی موجودگی میں باپ کا اصلی حصہ ختم ہو جاتا ہے. بیٹے کی موجودگی میں باپ اسبا نہیں رہتا، بیٹے نے باپ کی اصلیت ختم کر دی. اب اس مثال میں باپ صرف فرضی حصہ لے گا. اب بیٹا بھی اسبا، بیٹے کی ایک حیثیت ہے اسبا ہونے کی، اور بھائی کی بھی ایک حیثیت ہے اسبا ہونے کی. بیٹا اور بھائی میں سے تو بیٹا وارث ہوگا، بھائی وارث نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹا بھی اسبا ہے. باپ بطور اسبا وارث نہیں ہوگا، باپ فرضی حصہ لے گا، اور پہلے باپ کو چھٹا حصہ دے دیں گے، پھر بیٹا باقی سارا مال لے لے گا، بھائی کو کچھ نہیں دے گا. تو اگر ورثہ میں صرف اسبا ہو تو سب سے قریبی مرد رشتہ دار کو مال کا وارث ہوگا. اگر ورثہ میں اصحاب الفرائض اور اسبا دونوں موجود ہوں تو پہلے اصحاب الفرائض کو ان کے مقرر کردہ حصے دے دیے. اب اصحاب الفرائض زیادہ ہوں تو میں نے کہا جس کو مرضی پہلے دے دیں فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اصحاب الفرائض اسبا دونوں ہوں تو پہلے اصحاب الفرائض کو ان کے حصے دیے پھر اسبا. پھر اگر اصحاب الفرائض میں بھی مال تمام ہو جائے، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلے میں اصحاب الفرائض بھی ہوں اور اسبا بھی ہوں، اور جب اصحاب الفرائض کو حصے دینا شروع کیے تو اصحاب الفرائض میں مال ختم ہو جائے. یہ اس کا بھی امکان ہے. اگر اصحاب الفرائض میں مال ختم ہو جائے تو اسبا کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں الف الفرائض بیانیہ تمام ہوتی ہے. شرط ہے کہ پہلے اصحاب الفرائض کو ان کے حصہ دے دو، جو بچ جائے وہ اسبا ہے، اگر نہ بچے تو اسبا کو کچھ نہیں ملے گا. یہ بھی اسی حدیث مبارکہ سے پتہ لگا. اگر ایسی کوئی مثال ہو کہ اصحاب الفرائض اور اصحاب الفرائض میں ہم نے حصے تقسیم کیے، مال باقی بچے ہی نہیں، اور اسبا موجود ہے، چاہے قریبی اسبا بھی نہیں ہے، اسبا وارث نہیں ہوگا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر ایک آدمی کے ورثہ میں شوہر ہے اور حقیقی بہن ہے، مالکت ہے. اگر ایک شخص کے ورثہ میں شوہر ہے اور حقیقی بہن ہے، شوہر اور بہن اور ساتھ آپ سمجھ لیجیے کہ بھتیجا ہے. شوہر اصحاب الفرائض میں سے کہ اسبا میں سے؟ اصحاب الفرائض میں سے فعال ایک ہوتا ہے اس کے سامنے. حقیقی بہن جو ہے اس مثال میں حقیقی بہن میں سے اصحاب الفرائض میں سے بھی ہوتی ہے، اسبا میں سے بھی ہوتی ہے. اس مثال میں کس میں سے ہے؟ اصحاب الفرائض میں سے. اسبا کا وہ بھی جب اس کے ساتھ اس کا بھائی آئے گا، لیکن بھائی نہیں ہے اس کے ساتھ، لہٰذا یہ بھی یہاں اصحاب الفرائض میں سے. بھتیجا جو ہے وہ اسبا میں سے. ٹھیک ہے جی. اب اس مثال میں غور کریں، شوہر کو کتنا حصہ ملے گا؟ آپ شوہر کی دو صورتیں، آدھا. اگر میت کی اولاد ہو تو شوہر کا چوتھا، اور میت کی اولاد ہو تو شوہر کا آدھا. میت کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کا آدھا. آدھا شوہر کا ہو گیا فرضی حصہ. بہن کی یہاں کیا صورت ہے؟ میت کلالہ ہے کہ نہیں؟ میت کلالہ ہے. تو بہن کے لیے حقیقی بہن آخری آئی دیکھیں، میت کلالہ ہو اور بہن جو ہے وہ اکیلی ہو تو بیٹی کے حکم میں دو شرطیں، میت کلالہ ہو اور بہن اکیلی ہو تو بہن کا آدھا حصہ ہو گیا. تو یہ دونوں شرطیں جب آئی آ رہی ہیں تو بہن کا یہاں آدھا حصہ ہوگا. اب بھتیجا جو ہے وہ یہاں اسبا ہے، گویا کہ وہ باقی مال لے گا. اگر یہ دونوں نہ ہو